آج ہم ایک ایسے مالی مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو اکثر خاندانوں میں سامنے آتا ہے، خاص کر جہاں مشترکہ کاروبار چل رہا ہو۔ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے اور اس کا شرعی جواب بھی کہ کیا کوئی نوجوان اپنے خاندان کی مشترکہ دکان سے بغیر پوچھے اپنے ذاتی خرچے کے لیے پیسے لے سکتا ہے؟ دیکھیے، صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایک مشترکہ خاندان ہے، سب سے چھوٹا فرد ہے، اس کے خرچے بڑے بھائی دیکھتے ہیں، والدین بھی ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں، ان کی ایک مشترکہ دکان بھی ہے، یہ چھوٹا بھائی کبھی کبھار وہاں کام وام بھی کر لیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسے بار بار بھائیوں سے پیسے مانگتے ہوئے جھجک ہوتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ کیا وہ ان بھائیوں کو بتائے بغیر دکان سے پیسے لے سکتا ہے اپنی ضرورت کے لیے؟ یہ تو کافی عام سی بات لگتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ سوال آپ دیکھیں تو اسلامی مالیاتی اصولوں کے ایک بہت ہی اہم پہلو کو وہ چھوتا ہے، یعنی ملکیت کا احترام اور امانت داری۔ اب جو جواب ہمارے پاس ہے وہ اس مسئلے کو دو زاویوں سے دیکھتا ہے۔ اچھا۔ پہلا تو یہ کہ اگر دکان والد صاحب کی ملکیت ہو، ٹھیک ہے، اور بیٹے صرف ان کی مدد کر رہے ہوں، صرف مددگار ہوں، صحیح۔ جی، اور دوسری صورت یہ کہ دکان بھائیوں نے مل کر اپنے پیسوں سے مشترکہ سرمایہ سے شروع کی ہو۔ اچھا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جی، اب دونوں صورتوں میں شرعی حکم بالکل واضح ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ وہ یہ کہ یہ نوجوان جو ہے سوال پوچھنے والا، وہ اپنے والد یا بھائیوں کی واضح اجازت کے بغیر دکان سے رقم نہیں نکال سکتا۔ اچھا، چاہے وہ وہاں کام بھی کرتا ہو، کبھی کبھاری صحیح۔ جی بالکل، چاہے وہ وہاں کبھی کبھار کام ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ دیکھیں، ملکیت کا جو حق ہے وہ یہاں فیصلہ کن ہے، اور کسی کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا، یعنی اس میں سے کچھ لینا یا استعمال کرنا، وہ جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ صرف پیسوں کی بات نہیں، یہ دوسرے کے حق کا معاملہ ہے۔ لیکن اکثر خاندانوں میں تو یہ ہوتا ہے خاص طور پر بھائیوں میں، کہ جی سب اپنا ہی تو ہے، وہ ایک مشترکہ سا احساس ہوتا ہے۔ تو کیا شریعت اس چیز کو کاروباری معاملات میں ذرا مختلف انداز سے دیکھتی ہے؟ کیا صرف وہاں تھوڑا بہت کام کر لینا اسے کچھ حق نہیں دے دیتا کہ چلو تھوڑے سے پیسے لے لیے؟ یہ بہت بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ دیکھیں، خاندانی محبت، بھائی چارہ، وہ سب اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ مالی معاملات میں شفافیت اور حقوق کی واضح تقسیم پر بہت بہت زور دیتا ہے۔ اچھا۔ کاروبار میں ملکیت ایک الگ چیز ہے اور محنت ایک الگ چیز ہے، دونوں کے احکام الگ ہیں۔ اگر دکان والد کی ہے تو مالک وہ ہیں، بیٹے اگر کام کر رہے ہیں تو یا تو وہ مدد کر رہے ہیں والد کی، یا پھر وہ ایک طرح سے ملازم ہیں۔ صحیح۔ اور اگر دکان بھائیوں کی مشترکہ ہے تو ہر بھائی اپنے اپنے حصے کا مالک ہے۔ تو اب کسی ایک بھائی کا باقی شراکت داروں یعنی دوسرے بھائیوں کی اجازت کے بغیر مشترکہ فنڈ سے اپنے ذاتی استعمال کے لیے رقم نکالنا، یہ شراکت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے اور امانت داری کے بھی۔ یعنی کام کرنے سے اجرت کا حق تو بن سکتا ہے، لیکن خود سے پیسے لینے کا نہیں؟ بالکل، وہاں کام کرنا اسے اجرت کو حقدار تو بنا سکتا ہے، لیکن تب جب کوئی باقاعدہ معاہدہ ہو یا کم از کم اجازت ہو، خود سے رقم لینے کا حق نہیں بنتا۔ اچھا، تو یہ تو بہت واضح ہو گیا، یعنی کام کرنا الگ، ملکیت الگ اور اجازت لازمی۔ تو پھر اس نوجوان کے لیے عملی حل کیا ہے؟ بیچارہ جھجک محسوس کرتا ہے پیسے مانگتے ہوئے۔ جی، اور جواب میں بڑے عملی اور بالکل مناسب حل بتائے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ ہمت کرے، اپنے والد یا بھائیوں سے جو بھی اس کے خرچے کے ذمہ دار ہیں ان سے براہ راست بات کرے کہ مجھے جیب خرچ چاہیے۔ سیدھی بات کریں، جی سیدھی بات۔ اور دوسرا حل یہ ہے کہ اگر وہ دکان میں باقاعدگی سے کام کرتا ہے یا کبھی کبھار بھی کرتا ہے تو وہ اس کام کا باقاعدہ معاوضہ طے کروا لے۔ اچھا، جیسے تنخواہ یا مزدوری ٹائپ؟ جی بالکل، ایک طرح کی ملازمت ہو جائے گی یا اجرت کا معاہدہ۔ اس سے دیکھیں معاملہ بالکل صاف شفاف ہو جائے گا، اسے بار بار مانگنا بھی نہیں پڑے گا، اور بھائیوں کو یا والد کو بھی پتا ہوگا کہ دکان سے پیسہ کس مد میں کس حساب سے جا رہا ہے۔ جی واقعی ایک بہت ہی صاف اور شفاف طریقہ ہے، یعنی یا تو ضرورت بتا کر سیدھا مانگ لیا جائے، جی، یا پھر اگر کام کر رہے ہیں تو اپنی محنت کا حق معاوضہ طے کر لیا جائے۔ اس سے تو نہ صرف شرعی مسئلہ حل ہوگا بلکہ شاید جو آپس میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں ان سے بھی بچا جا سکے گا۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ مالی معاملات میں جب وضاحت ہوتی ہے،
ایمانداری ہوتی ہے تو رشتے خراب ہونے سے بچتے ہیں۔ جب اصول واضح ہوں، ہر ایک کو اپنا حق، اپنی ذمہ داری معلوم ہو تو اعتماد بڑھتا ہے۔ اور شریعت کا مقصد بھی یہی ہے کہ حقوق العباد پامال نہ ہوں اور معاملات اچھے طریقے سے چلتے رہیں۔ تو یہ حل نہ صرف اس نوجوان کی ضرورت پوری کرے گا بلکہ کاروبار میں بھی ایک بہتر، ایک منظم طریقہ کار قائم کرے گا۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ پھر یہ نکلا کہ اگر مشترکہ خاندانی کاروبار ہے تو اس سے ذاتی ضرورت کے لیے رقم لینے سے پہلے جو اصل مالک ہیں، والد ہوں یا بھائی ہوں، ان سے اجازت لینا شرعاً ضروری ہے، لازمی ہے۔ صرف یہ وجہ کہ آپ وہاں کبھی کبھی کام کر لیتے ہیں یا یہ کہ آپ کو پیسے مانگنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، یہ بغیر اجازت پیسے لینے کو جائز نہیں بناتی۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ یا تو آپ براہ راست اپنی ضرورت بتائیں یا پھر اپنے کام کا ایک معاوضہ مقرر کر لیں۔ جی بالکل۔ اور اگر ہم اسی اصول کو تھوڑا سا آپ کہیں بڑے تناظر میں دیکھیں، ہاں، وسیع پیمانے پر۔ جی، تو یہ اصول کسی بھی قسم کی شراکت داری، چاہے وہ کاروباری ہو یا خاندانی، اس میں واضح کردار، ذمہ داریوں اور خاص طور پر مالی انتظامات کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی مشترکہ منصوبہ ہو، اس میں اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے اور اخلاقی طور پر معاملات کو چلانے کے لیے یہ طے شدہ حدود، یہ واضح اصول کتنے ضروری ہیں۔ اور اگر یہ حدود واضح نہ ہوں یا ان کا احترام نہ کیا جائے تو پھر تعلقات میں، کاروبار میں کیسی پیچیدگیاں، کیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔